گیا کنبہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ناظرین، آج ہمارا پروگرام کراچی والے خاص طور پہ ہم نے ترتیب دیا ہے محرم الحرام کے حوالے سے، اور تمام تعریفیں اس رب کائنات کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس کائنات کو خلق کرنے والے رب نے اپنا محبوب بنایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اسی رسول، اسی محبوب کے نواسی کا آج ذکر ہے. وہ حسین جو کبھی دوش رسول پہ سوار تھا، وہ حسین جسے خود رسول خدا نے کہا حسین و منی وانا من الحسین. قدم قدم پہ تاریخ بتا رہی ہے کہ رسول نے بتایا حسین کیا ہے. یہی سارا معاملہ تھا، یہی ساری گفتگو تھی، یہی سارا مرحلہ تھا جو طے کرتے چلے گئے. لیکن پھر بھی وہ وقت آیا کہ جب تاریخ نے دیکھا کہ واقعی کربلا رونما ہوا اور حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے. آج کا موضوع کیونکہ امام حسین علیہ السلام ہیں، اسی موضوع کی مناسبت سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، زحمت دی ہے. بہت ہی مایہ ناز اسکالر، بہت خوبصورت مقرر، بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں موضوعات پہ، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، بہت ہی زیادہ جوش خطابت رکھتے ہیں. علم کے ایک ایسے سمندر کے پاس آج ہم موجود ہیں جہاں سے یقیناً آپ اور ہم استفادہ کریں گے آج. اور نہ صرف ذکر امام حسین کا ایک سلسلہ جاری رہے گا اس پر نور محفل میں، اس پروگرام میں، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات بھی کریں گے ان عظیم شخصیت کی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کے جانے پہچانے، کراچی کا فخر، کراچی کا مان، بہت ہی بڑا نام علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ایام اذاں ہیں، آپ کی مصروفیات ہیں، اور اس میں آپ نے ہمیں وقت دیا تو ہمارے لیے یہ بہت ہی باعث فخر ہے. علامہ صاحب، آپ کی شخصیت پہ تھوڑا سا پہلے میں چاہوں گی اپنے ناظرین کو بتانا کہ آپ کی ہمہ جہت شخصیت ہے. 300 کتابوں سے زیادہ آپ کی تصانیف ہیں جس میں تمام مضامین شامل ہیں، تمام علوم شامل ہیں. سوشل سائنسز پہ بھی آپ نے تحقیق کی ہے، جدید علوم کے حوالے سے بھی بات ہے، ٹیکنالوجی پہ بھی، فلسفہ بھی ہے، مذہب پہ بھی بات ہے، اور تمام سیاسیات کے حوالے سے بھی گفتگو آپ نے کی ہے. آپ کے خطبات بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ایک علم کا خزانہ نظر آتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ کیونکہ آپ کا ایک خطابت کا اپنا ایک انداز بھی ہے ماشاءاللہ، بہت کم عمری سے آپ نے خطابت شروع کر دی. جی بہت کم عمری سے شروع کی. تو یہ 10-11 سال کی عمر سے. 10-11 سال کی عمر میں. تو یہ خطابت کیا ورثے میں تھی، گھر میں کوئی تھا، یا یہ صرف عشق اہل بیت نے آپ کو یہ منزل دی؟ ہاں، ظاہر ہے ایک نمونہ تو سامنے ہوتا ہے. ہمارے نانا بھی بہت اچھا اچھے ماشاءاللہ ایڈوکیٹ تھے اور وہ پرانے عالم تھے. کلکتہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ایم اے تھے، اچھا آنرس ٹھیک ہے. انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے کیا تھا. وہ بھی صحیح. بہت بڑے خطیب تھے. اچھا ماشاءاللہ. والدہ بھی اپنے والد کے زیر اثر نانا کے وہ بھی اچھا. بہت اچھی خطیبہ تھی لکھنؤ کی، ماشاءاللہ. اور انہوں نے بھی کتابیں لکھی. اور وہ سیدہ محسنہ ظہیر نقوی صاحبہ والدہ. آپ کی والدہ. جی بالکل. تو ان کے علمی ادبی جو گھر میں کتب خانہ بھی موجود تھا، اچھا. تو کتابیں بھی پڑھتے رہتے تھے، اور صحیح. مجالس سے بھی ایک شوق تھا. پھر لکھنؤ کا ماحول ہی بڑا ادبی اور علمی تھا، تو اس لحاظ سے ایک اور آپ کی تعلیم بھی لکھنؤ میں ہی ہوئی؟ ہوئی. آپ نے وہیں سے تعلیم ساری حاصل کی. اور لکھنؤ تو تہذیب کا گہوارہ ہے، بے شک. اور وہاں سے جو تہذیب و ادب جی ہاں، پوری دنیا میں پھیل گیا. پوری دنیا میں پھیلا. اردو اور زبان کے ذریعے، زبان کے ذریعے آداب محفل کیا ہیں، آداب گفتگو کیا ہیں، یہ تمام چیزیں. تو آپ کو تو تمام چیزیں ایک ورثے میں بھی ملی، ماحول میں بھی ملی، مشاہدہ بھی رہا.
بہت ہی شاید یہی آپ کی شخصیت کی خوبصورتی ہے کہ آپ بہت ہی ایک تہذیب یافتہ انداز میں خطابت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور لفظوں کا چناؤ بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ کا. بہت سارے ایوارڈز بھی آپ کو ملے، ان کا میں ضرور آگے ذکر کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ نے خطابت کی راہ اختیار کی، زندگی میں اور بھی بہت سارے آپشنز آئے ہوں گے آپ کے پاس، تو اس ہی سمت میں اتنا رجحان اور اتنی بلندی تک پہنچنے کا فیصلہ بچپن میں کر لیا تھا یا ہوتا چلا گیا؟ نہیں، فیصلہ تو دیکھیے اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ کا فین کلب کسی موضوع پہ بن جائے، بالکل. تو اب ظاہر ہے کہ خطابت کی طرف ظاہر ہے کہ وہ ایک مجمع سے خطاب ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ آپ کے سب مداح بن رہے ہوتے ہیں، دوست بن رہے ہوتے ہیں. صحیح. پھر وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑھاوا دیتے ہیں اس چیز کو، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جہاں پر مجمع ہو، صحیح، تو وہ فیلڈ زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. صحیح. تو خطابت میں ظاہر ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع، پھر مجمع بھی مختلف ملکوں اور شہروں کے. ہاں جی بالکل. آپ تو انٹرنیشنلی یہ تو اس وجہ سے یہ ایک موضوع کی بلندی اپنی جگہ، صحیح، اور موضوع کی بلندی اور عظمت کی وجہ سے تو یہ مجمع بے شک بے شک، تو پھر اسے چھوڑنے کو تو نہیں دل چاہتا. بالکل. اچھا، اب اس میں ادبی ماحول جو ہے زبان و ادب کا مذہب کے مقابلے میں وہ کم ہے. صحیح. آپ کو اردو کے ادیب اور شعراء کم ملیں گے. جی بالکل. بنسبت مذہبی لوگوں کے. صحیح. مذہبی لوگ زیادہ ملیں گے اکثریت میں، اور پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ. جی بالکل. تو اب ظاہر ہے کہ وہ محدود فیلڈ ہے، لیکن چونکہ وہ میری پسندیدہ فیلڈ تھی. اچھا. تو خطابت کو ارتقاء دینے کے باوجود میں نے وہ ادبی فیلڈ نہیں چھوڑی. اچھا. اس سے رابطہ رشتہ قائم رکھا. اردو کی ترویج اور ترقی کا بالکل. ایک ذہن میں خاکہ شروع سے تھا. صحیح. اور ہمارے جو بڑے دانشور اور ادیب گزر چکے ہیں تو ان سے اکثر گفتگو رہتی تھی. اچھا. تو بڑے ادیبوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو، زبان اس وقت بڑی مانی جاتی ہے کہ جب اس زبان میں ہر موضوع موجود ہو. صحیح. بالکل. تو اردو اس وقت مقابلہ کرے گی انگریزی کا کہ اردو سے جو کتاب مانگو جس سبجیکٹ پہ وہ ہونا ضروری ہے. تمام علوم موجود. ٹھیک ہے. تو یہ بات میرے ذہن میں بیٹھی تھی کہ اردو زبان میں کیا کیا نہیں ہے. اچھا. ڈھونڈنے کے باوجود وہ موضوع نہیں ملتے تھے. صحیح. تو میں نے پھر ان پہ کام کیا. آپ نے اسپیشلی جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے آپ کا کام، سوشل سائنسز کے حوالے سے، کیمسٹری اور ایسٹرونامی، بالکل، فلکیات، ارضیات، بالکل. تو ان حوالوں سے میں نے اضافے کیے اردو میں. تو میری تقریریں جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو اگر 10 تقریروں کا ایک مجموعہ آپ اٹھا کے پڑھیں تو کم سے کم 50-60 موضوعات اس میں ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، تو وہ اضافہ تاکہ اردو زبان میں وہ چیزیں آ جائیں. بالکل. کسی حد تک اگر عربی اور فارسی میں موجود بھی ہیں تو اردو زبان کو مقابل میں تمام زبانوں کے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اردو سے جو مانگو وہ مل جائے. صحیح. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو آپ کی تقاریر یا آپ کے خطابات ہوتے ہیں، آپ کی مجالس ہوتی ہیں، اس میں نوجوان نسل بہت زیادہ انوالو ہوتی ہے، کیونکہ آپ شاید ان کے ذہنی سطح پہ اتر کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عام فہم انداز میں. جو بات وہ جاننا چاہ رہے ہیں وہ انہیں مل جاتی ہے. بالکل. اور ظاہر ہے کہ مختلف علوم پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل. تو ان کے موضوع پر کہیں نہ کہیں میں آ جاتا ہوں. صحیح. جیسے بعض ڈاکٹرز مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہت سیکھا. صحیح. بہت سے وکیل حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے بہت سیکھا اور ہم آپ کے نقطوں کو عدالت میں پیش کرتے ہیں. صحیح. پنجاب کے، کراچی کے جو بڑے معزز وکیل ہیں جی،
جسٹس ججز اچھا وہ ہم سے کہتے ہیں کہ بڑی چیزیں آپ کے یہاں عدلیہ سے متعلق آتی ہیں, صحیح وکالت سے متعلق آتی ہیں, ایسے نقطے کے جو ہم عدالت میں پیش کریں. صحیح. ہوتا یہ کہ ایک نمونہ مل جائے, اس پہ دوسرا نمونہ صحیح تیار ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ چیز ہماری تقریروں میں انجینئرس ڈاکٹرز پاتے ہیں صحیح اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی بہت سی چیزیں ہم لے لیتے ہیں. صحیح. تو ہم ایسے جو آرٹسٹ ہیں, مصور ہیں, تو وہ میری تقریروں میں بے شمار آتے ہیں, لاہور میں بھی یہاں بھی, اس لیے کہ اکثر میں 20 تقریر میں رنگوں پہ بول دیتا ہوں. اچھا بالکل. تو چونکہ علم الوان پہلے سے قرآن کی روشنی میں قرآن نے گفتگو کی ہے علم الوان پر, عربی میں یہ ایک علم ہے, اور ادھر انگریزی میں یہ بڑا اہم کلرز کا, نیوٹن سے لے کے اور اب تک کلرز پہ بہت لکھا گیا, تو میں اس پہ بھی بولتا ہوں. تو وہ ان کے کام, اور پھر میں نے اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی, تو وہ ان کے لیے بہت ہی پرلطف ہوتا ہے. بالکل بالکل. ناظرین, ممبر پہ بیٹھ کے اور پورے معاشرے کی ترجمانی کرنا یہی خوبصورتی ہے اور یہی زینت ہوتی ہے ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے, کہ وہ بیٹھے اگر تو ہر علوم پہ بات کرے اور ہر شخص مستفید ہو. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مزید گفتگو. ناظرین, محرم الحرام کی نسبت سے ہم اس پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور اسی نسبت سے ہمارے پاس ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہیں, علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب, اور ایک علم کے ایسا خزانہ ہے جس کو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ تک زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے اور وہ باتیں کی جائیں جو عموماً ہم سوچتے ہیں, ہم چاہتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں وہ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات ہمیں چاہیے ہوتے ہیں, بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے. علامہ صاحب, امام حسین علیہ السلام کی جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں اور واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں, تو جہاں ہم ظلم و بربریت کی بات کرتے ہیں, یزیدی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں, وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ امام حسین صرف مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ یا رول ماڈل نہیں ہے, گلوبلی ان کا میسج ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں, دراصل دیکھیے, قرآن کو سمجھنا اور فکر رسالت کو سمجھنا, جی, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. بے شک. جب تک کہ پوری زندگی انسان وقف نہ کر دے صرف اس کام کے لیے, صحیح, توحید کو سمجھنا ہے, رسالت کو سمجھنا. اب ظاہر ہے کہ لوگ دنیا کے کام بھی کرتے ہیں, بالکل, اور سیاسیات میں بھی پھنسے ہوتے ہیں, اور پھر وہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہ رسالت کی حیات بھی پڑھ لیتے ہیں. دراصل قرآن صرف عربوں کے لیے نہیں آیا. اچھا. اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا. ٹھیک ہے. قرآن خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ عالمین کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے, قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلی بات کہتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یعنی جو رب ہے وہ عالمین کا رب ہے, مسلمانوں کا نہیں. صحیح, بہت خوبصورت. اس میں بھی اس میں مسلمان بھی شریک ہیں. ہاں. یہ دعویٰ نہ کریں کہ اللہ صرف ہمارا ہے. ہاں, کلی طور اب یہاں فکر جو بنتی ہے وہ یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. یہ فکر جو ہے یہ محدود فکر ہے. صحیح. پورے عالمین یعنی جہاں جہاں اللہ کی کائنات ہے وہاں کا وہ رب ہے. صحیح. تو روئے زمین پر جو بھی مخلوق ہوگی اس کا رب ہے. صحیح. تو ہمیں تبلیغ اس لحاظ سے کرنی ہے. صحیح. کہ یہی رب یہودیوں کا بھی ہے اور یہی عیسائیوں کا ہے اور یہی ہندوؤں کا ہے اور یہی پارسیوں کا ہے. سب کا ایک. اگر آپ سب کو الگ کر کے کہیں گے اللہ ہمارا ہے, تو کہیں گے پھر ہمارا اللہ الگ ہے. اس فکر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. صحیح. کہ عالمین کا رب ہے, اور پیغمبر کے لیے کہا رحمت للعالمین, وہ عالمین کے لیے رحمت بنایا گیا ہے. صحیح. رحمت یعنی اس کو جو گفتگو کرنی ہے وہ محبت سے کرنی ہے. صحیح. اس میں جنگ شامل نہیں ہے. جب رحمت کا لفظ آ گیا تو فتوحات نہیں ہے, صحیح, تلواریں نہیں ہیں,
صحیح. زمینوں کو روندنا نہیں ہے, ملکوں کو فتح کرنا نہیں ہے, بلکہ رحمت سے سارا کام کرنا ہے. صحیح. تو اب امام حسین اس نبی کے نواسے ہیں جو عالمین کا رسول ہے. ٹھیک ہے. تو حسین کو محدود گفتگو نہیں کرنی ہے. صحیح. تو اب جو حاکم حسین کے دور میں بیٹھا ہے وہ گفتگو یہ کر رہا ہے کہ عراقی عربی اچھا وہ ہمارے رعایا ہیں, صحیح. ہم انہیں پیسے دے کے چاہے جیسے استعمال کریں. ٹھیک ہے. ہے نا. جی بالکل. تو حسین حریت پسند بنا رہے ہیں, صحیح, آزاد فکر, سوچوں کو, کہ اسلام جو ہے اس کی فکر غلامانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. غلامانہ نہیں ہے, آپ آزاد ہو کے سوچیے. صحیح. اور آپ کو باہر نکلنا ہے, عرب سے باہر کی بات کرنی ہے, آپ کو ہر بر اعظم پر اللہ اور رسول کی بات جا کے کرنی اور اپنے میسج کو پہنچانا ہے. صحیح. امام حسین یہ کہہ رہے تھے. صحیح. وہاں حاکم یہ کہہ رہا تھا بس عرب کی بات کرو, عربی کی بات کرو, ہم ہی ہے سب کچھ, اسلام ہمارا ہے اور ہمارا دین ہے اور ہماری حکومت ہے. حسین کہہ رہے تھے نہیں, اس آواز کو باہر نکلنا ہے. تو حسین نے یہ طے کیا کہ میں ایسی قربانی دے دوں کہ یہ آواز اسلامی باہر نکل جائے. حسین اس میں کامیاب ہو گئے اور حاکم کو شکست ہو گئی. وہ غلامانہ ذہنیت دب کے وہیں ختم ہو گئی. صحیح. عرب میں ہی ختم ہو گئی, صحیح, شام میں ختم ہو گئی, عراق میں ختم ہو گئی اور سارے ملک آزاد ہو گئے. صحیح. پہلے تو اسلامی حکومت میں ایک ہی حکومت میں شام, عراق, ایران, یمن, بالکل, آذربائیجان, پورا سندھ, بالکل, پورا عرب, پورا اردن, سب شامل تھے. صحیح. سب آزاد ہو گئے. صحیح. سب یعنی سب اپنی ذہنیت کو لے کر, اپنی فکر کو لے کر, اسلامی فکر کو پھیلاتے ہوئے سب الگ الگ آزاد ہو گئے. بالکل. اور یہی حسین نے کہا صحیح کہ بھئی جب ارادہ کیا اشقیاء نے کہ خیموں پہ حملہ کریں تو امام حسین نے کہا کہ مسلمان ہو تو فکر تو حریت پسند رکھو. صحیح. کہ عورتیں جنگ میں شریک نہیں ہیں, بالکل, اس لیے وہ تمہاری مجرم نہیں ہیں. بالکل. ہم سے بات کرو, ہمیں زخمی کرو, مارو. بالکل. تو عورتیں تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, خیموں میں بیٹھی, بالکل, آزاد پسند بنو کہ ان سے نہیں تمہیں وہ کرنا. لیکن کیا انہوں نے وہی کیا, غلامانہ ذہنیت, کہ چونکہ ان کو رقم اس بات کی ملی تھی صحیح کہ یہ سب مظالم کر رہے ہیں تو وہ غلام ذہنیت کے مالک تھے. صحیح. اور وہ کر گزرے. اگر ان کی فکر میں قرآن, دین اور نبی کی فکر ہوتی تو کبھی ہمت بھی نہیں کرتے وہ ظلم کرنے. تو اسلام ظلم سکھاتے ہی نہیں. صحیح. اب امام حسین مظلوم ہو گئے, بالکل, اور آپ نے کوئی ظلم کیا نہیں کسی پر, بالکل, ہے نا. تو اب جب حسین کا ذکر پوری کائنات میں پھیلا تو 1400 سال میں کیا مغرب, کیا مشرق, صحیح, کیا یہودی, کیا عیسائی, کیا ہندو, کیا پارسی, صحیح, کیا کافر, کیا مشرک, ہر ایک نے طے کیا کہ ہم حسین کو خراج پیش کریں, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں بڑی فکر دے دی. بالکل. تو حسین کی فکر کے ذریعے جو اسلام پھیلا وہ دنیا کے لیے کارآمد ہو گیا اسلام. بالکل, یہ ایک بہت ہی گلوبل میسج ایک ہو گیا اور بڑھتا جا رہا ہے. اور بالکل اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور بات بالکل درست ہے, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب. بہت سارے ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں. میر انیس ایوارڈ 1980 میں آپ کو ملا. اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم ایوارڈ, ہیومن رائٹس ایوارڈ امریکہ کی جانب سے آپ کو ملا 2009 میں. ولایت فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی گولڈ میڈل آپ حاصل کر چکے ہیں اور کامن ویلتھ
ایوارڈ ملا ہے آپ کو لندن سے. یہ بہت سارے اعزازات ہیں اور نہ صرف پاکستان میں آپ کے بہت چاہنے والے ہیں, آپ کو سننا چاہتے ہیں, آپ کے معتقد ہیں, بلکہ پوری دنیا سے آپ کے لیے معتقدین کی ایک بہت بڑی فہرست ہے, بہت بڑا ایک مجمع ہے جو آپ کو سننا, آپ کو سمجھنا اور آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہے. ہماری بھی ادنا سی کوشش ہے کہ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور آپ تک پہنچائیں. ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اپنا تمام اس پروگرام کو ترتیب دیے ہوئے ہیں. ایک تھوڑی سی بات ہمیشہ آتی ہے جب بھی واقعہ کربلا کی بات آتی ہے اور شہادت امام حسین کی, کوفے کا ایک کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ کوفے کی عوام جب پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا تو اس کے بعد ایک تحریک بلند ہوتی ہے اور وہاں سے کچھ پیغام بھی آتے ہیں, اگرچہ امام حسین اس سے پہلے سفر شروع کر چکے تھے اپنا, وہ پیغامات بعد میں پہنچے. پھر کچھ ایک طبقہ فکر رکھنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی یا دو شہزادوں کی جنگ تھی. تو تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ اپنی علمیت کی روشنی میں ان دونوں مسائل کو ذرا سا وضاحت کریں. اگر یہ تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جو فکر پوری کائنات پہ چھا جاتی ہے جی, تو ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر چیز کے مخالفین ہوتے ہیں. حسین کی فکر اسلامی حدود سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے. اور ان مغرب کے دانشوروں کو اٹھا کے پڑھیے جنہوں نے امام حسین پر دنیا کی مختلف زبانوں میں کتابیں لکھی گئیں, فرینچ میں, جرمن میں, انگلش میں, اور دیگر زبانوں میں. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حسین کی فکر ماورا ہے, صحیح, اور وہ محدود نہیں ہے. تو اگر چھوٹی چھوٹی آوازیں اس طرح کی آتی ہیں جی, تو کوئی قابل اعتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہ مقامی لوگوں کے لیے الجھاوا پیدا کرنے والی بات ہے, فکر کو روکنے والی بات, کنفیوژن ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیے مسئلہ یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی, جی, تو سوال یہ ہے کہ اسلامی اقتدار کس سے وراثت میں ملا ہے؟ صحیح. کیسے؟ ایک اگر حاکم بیٹھا ہے حسین کے دور میں اور وہ کہہ رہا ہے میں اسلامی اقتدار کا مالک ہوں, صحیح, تو اس کو اقتدار کہاں سے ملا ہے؟ سلسلہ پوری دنیا یہ کہے گی کہ سرکار رسالت محمد نے جو دین بنایا اس کو آپ نے شاہی تخت بنا لیا, صحیح, اس کو آپ نے حکومت بنا لیا اپنی محدود فکر کے ساتھ. صحیح. وہ رحمت للعالمین ہے, صحیح, عالمین میں میسج جانا ہے, آپ نے عرب کی سرزمین پہ حکومت بنا لی. صحیح. تو وراثتاً آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد کے وارث ہیں. صحیح. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین بڑے وارث ہیں یا کوئی دوسرا؟ حسین سے قریب تو کوئی ہے ہی نہیں نا. بالکل, بے شک, ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو اب اقتدار حسین کا ہونا چاہیے صحیح, یا کسی دور والی ہستی کا؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی. بلا شبہ اگر آپ اقتدار کی بات کر رہے ہیں صحیح, تو تمام مسلمانوں کو یہ کہنا چاہیے کہ محمد کا اختیار و اقتدار کے مالک صرف حسین ہے. بے شک, بات ختم. اب رہ گئے لفظ شہزادہ. صحیح, اسلام میں شاہی ہے ہی نہیں. صحیح, اسلام میں اگر شاہی ہوتی تو حدیثوں میں شاہی کی بات ہوتی. سرکار کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں. بالکل. تو نبی اور رسول اپنے کو بادشاہ تھوڑی کہہ سکتا ہے. جب بادشاہ ہوگا تب شاہی ہوگی, پھر شہزادہ ہوگا. بالکل. تو آپ شہزادہ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ صحیح. اچھا, حسین کو اگر آپ شہزادہ کہیں تو اس لحاظ سے کہیں کہ بھائی نبی کے گود میں کھیلے ہوئے دو شہزادے. بالکل. تو یہ رسالت کے شہزادے ہیں نا, یہ نبوت کے شہزادے ہیں. اب دوسرا مقابل میں اگر کوئی شہزادہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دنیاوی بادشاہت کا شہزادہ ہے, تو اس کا حسین سے کیا مقابلہ؟ بے شک. اگر بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے اور اگر بادشاہی کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو اعلان ہو چکا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. تو حسین کے علاوہ اسلام کا کوئی بادشاہی نہیں, اور نہ گزرا ہے نہ گزرے گا. بے شک, بالکل. اس لیے کہ شاہی ان کے گھر کی ہے, ان کے نانا کی ہے, ان کے ماں کی ہے, ان کے باپ کی ہے. دوسرا اس شاہی کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طرح. صحیح. دعویٰ ہی نہیں کر سکتا, اور دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا. تو نہ دو شہزادوں کا معاملہ ہے نہ یہ شاہی کا معاملہ ہے. یہ سارا معاملہ رسالت اور امامت کا ہے. صحیح. یہ سارا معاملہ توحید کے پیغام پہنچانے کا ہے. ہر ایک دعوے دار تھا کہ ہم توحید پہنچا رہے ہیں اور ہم قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں. صحیح. حسین کامیاب ہو گئے, سب فیل ہو گئے.
صحیح. نہ توحید پہنچا پائے پوری دنیا میں، نہ رسالت، نہ پیغام، نہ اسلام کے امن کا پیغام پر، سب ہار گئے، اس لیے کہ سب مال میں لگ گئے، فتوحات میں لگ گئے، صحیح. اور دوسروں کے ملکوں کو دنیاوی لوٹنے لگے معاملات. اور مال بالکل. نوچنے لگے، صحیح. اور لوگوں کو قتل کرنے لگے، صحیح. دہشت گردی پھیلانے لگے، صحیح. تو اسلامی بھول گئے، توحید بھی بھول بالکل. گئے، رسالت بھی بالکل. بھول گئے. بالکل. حسین نے بغیر اقتدار اور جنگ اور فتوحات اور ملکوں کو فتح کرنا، انہوں نے کہا ایسے فکر پہ، ہوا پہ، فضا میں ہمارا میسج جائے گا، صحیح. اور غم دلوں کے کو فتح دھاروں کرنا. پہ، اور چلتا چلا گیا. بالکل. بس غم بالکل. کو دیکھا، صحیح. مغرب نے میسج کو قبول کر بالکل. لیا، اور ان کو مغرب کے انہی بڑے بڑے دانشوروں نے، جنہوں نے حسین کو خراج عقیدت پیش کیا، ان کی مذمت لکھی، جنہوں نے ملکوں کو لوٹا تھا، جنہوں نے لوٹا کتب خانے جلائے تھے، بالکل. مصر کو لوٹا تھا، ایران صحیح. کو تباہ کیا تھا، بالکل. تو آذربائیجان کو تباہ کیا تھا. بالکل. تو جو تباہ شدہ تھے آج وہ عرب کی حکومت میں شامل نہیں ہیں، سب صحیح. الگ ہو چکے سب ہیں. الگ ہو چکے. شام اپنا الگ بنائے بیٹھا ہوا ہے، سب یمن اپنا independent الگ بنایا states ہوا ہے، ہیں. عراق بالکل. نے اپنا بالکل. الگ بنا لیا، بالکل. ایران نے اپنا الگ. تو بالکل. اگر یہ سب حق ہوتا کہ فتوحات تک آپ نے اسلام پھیلایا، تو سب یونائٹڈ بالکل. نیشن ہوتی نا آپ کے پاس، اسی موٹیو پہ یونائٹ ہوتے نا. بالکل. الگ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کسی نے اس فکر کو مانا ہی نہیں، صحیح. یہ جو رد کر دیا، اقتدار والے رد کر دیا، دیا. اور حسین کی فکر بالکل. کو قبول اچھا، کر لیا. دہشت گردی کی بات آپ نے علامہ صاحب کی، اب ہم تھوڑا سا اگر دور حاضر کو ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ جو طریقہ ہے دہشت گردی کا، مسجدوں میں حملے ہو جاتے ہیں، مظلوموں کو مار دیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اے پی سی میں بھی ہمارے مظلوم بچے جس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور درس گاہوں پہ حملے، یہ کون سی ذہنیت کی غمازی ہے؟ یہ وہی ذہنیت ہے کہ امام حسین کی فکر یہ ہے کہ علم حاصل کرو، صحیح. اور علم کے ذریعے میسج پہنچاؤ. بالکل. تم اسلامی ایمبیسیڈر بنو، صحیح. جس ملک میں جاؤ سفیر بنو، صحیح. قرآن کے سفیر بنو، علم کے ذریعے، صحیح. اور علم سے بات کرو. صحیح. اب ظاہر ہے کہ یہ آسان راستہ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ عربی میں بھی یہ اصطلاح ہے، اردو میں بھی یہ اصطلاح ہے کہ ٹارگٹ پر پہنچنے کے لیے، منزل پہ پہنچنے کے لیے دو راستے ہوتے ہیں. صحیح. ایک تو آپ ایمانداری سے پہنچیے، صحیح. اس پہ ذرا سی دیر بالکل. لگے گی. بے معنی سے پہنچ جائیے، جلدی سے شارٹ پہنچ کٹ جائیے، نکل جائیں گے. شارٹ کٹ نکل ٹھیک جائے ہے. تو آپ نے دوسرے کا حق مارا. صحیح. دہشت گردی یہ چاہتی ہے کہ ہم پوری دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر لیں، صحیح. غلط راستوں سے مار کے اور پیٹ کے اور پھٹ کے اور زہر پھیلا کے اور اپنے ہتھیاروں کے ذریعے دھمکا کر اور ڈرا کر اور دہشت پھیلا کر. وہی یزیدی سوچ. حسینیت یہ چاہتی ہے کہ بالکل. آہستہ چلو، فکر کو لے کے چلو، محبت جیسے سے کہ ابھی چلو. آپ نے جوش کا شعر پڑھا، جی. ان کو پہلے بیدار کرو، انسانوں کو، صحیح. اقوام کو بیدار کرو، انہیں بیدار کر کے پھر میسج پہنچاؤ، وہ قبول کر لیں گے. اس طرح وہ آپ کو مذمت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اور نفرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ کے کام کا طریقہ وہی ہے جو یزید چاہتا تھا. صحیح. بالکل. اس لیے سب کو واپس آنا پڑے گا حسین کی فکر پر، بالکل. کہ فکر علم سے پھیلائی جاتی ہے. بالکل. بے شک. علم حاصل. بالکل. فکر حسین کو بیدار کرنا ہے دلوں میں، اور یہی بیداری یقیناً ہماری اور آپ کی ترقی ہے. ذکر امام حسین جاری ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. حیات کے ارتقاء سے پوچھو، حسین پیغمبر نمو ہے. حسین کا حوصلہ نہ پوچھو، حسین لٹ کے بھی سرخ رو ہے. وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں بھی، وہ دیکھو فوجوں کے درمیاں بھی، حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. محرم الحرام کے حوالے سے ہم ذکر امام حسین کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت ہی عظیم شخصیت موجود ہیں، علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب. علامہ صاحب، ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے، کوفے کے حوالے سے کچھ ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح امام کو دعوت ہوئی. کوفے کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ ہر ملک میں ایک شہر مرکزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ملک میں کراچی کو یہ پوزیشن حاصل ہے کہ وہ تجارتی شہر بھی ہے، ثقافتی بھی، ادبی بھی، ہر لحاظ سے یہاں پر آپ کو ہر شعبہ مل جائے. ٹھیک ہے. تو چونکہ بڑا شہر ہے اور مختلف
شعبے ہیں, شاخیں ہیں. کاسموپولیٹن. اس لیے جتنی بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, ہر ایک یہ چاہتی ہے اس شہر پہ ہمارا قبضہ رہے. ٹھیک ہے. یہی پوزیشن کوفے کی تھی. اچھا. ہر پارٹی وہاں پر موجود تھی. صحیح. تو حکومت وقت یزید کی پارٹی بھی کوفے میں موجود تھی اور حسین کے چاہنے والوں کی پارٹی بھی موجود تھی. صحیح. تو جو حسین کے چاہنے والے تھے انہوں نے حسین کو دعوت دی کہ آپ کوفے آئیے, اس لیے کہ وہ اسٹرانگ تھے. لیکن ابن زیاد جیسے ظالم کو یزید نے وہاں مقرر کیا کہ اس پارٹی کے لوگوں کو قتل کر دو, ان کے سر لٹکا دو, دیواروں پہ اور دروں پہ لٹکا دو, ان کی لاشوں کو کھینچو اور زیادہ تر کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دو. تو ایک پارٹی تو گئی جیل میں, تحریک ان کی دبا جو حسین کی تحریک والی پارٹی تھی اسے مار پیٹ کے ابن زیاد نے برابر کر دیا. اب یزید کی پارٹی کے لوگ اقلیت میں تھوڑے سے تھے, وہ اختیار و اقتدار میں آ گئے اور ابن زیاد نے انہیں شہ دی کہ جاؤ دہشت پھیلاؤ پورے کوفے میں. تو کوفے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حسین کے شیعوں ہی کا کوفہ تھا. صحیح. سب کے شیعوں کا کوفہ تھا. ہر پارٹی شیعہ کہلاتی تھی اس زمانے میں, دوسرے فرقے کا نام ہی نہیں تھا. لفظ شیعہ چونکہ رسول اللہ نے دیا اور قرآن میں تھا, حضرت ابراہیم کے لیے لفظ شیعہ استعمال ہوا, تو چاہنے والے یعنی جس کے جو چاہنے والے ہیں اس کے شیعہ ہیں. عرب میں یہی طریقہ تھا. تو وہ انہوں نے کہہ دیا بھائی وہ شیعہ کوفے کے آئے اور تو وہ ابن زیاد کے شیعہ تھے, وہ یزید کے شیعہ تھے. انہوں نے آ کے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا. اب حسین کے جو چاہنے والے شیعہ بچے ہیں اس میں دو چار ہیں, حبیب, زہیر, عابد, شوذب, وہ سارے کوفے کے لوگ جو آزاد تھے چھپ چھپا کے حسین کے پاس پہنچ گئے. تو زیادہ کوفے والے تو امام حسین کے ساتھ تھے جو شہید ہو گئے. کم و بیش 40 کے قریب تعداد ہے ان کی لوگ تھے جو امام کی تو انہوں نے کارنامہ کیا. تو کوفے کا مسئلہ یہی ہے. اب اس کی فکر کو ابن زیاد کی فکر میں دیکھا جاتا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی, حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. تو شام اور کوفہ شہر کی فکروں کو لانا اسلام میں, تو وہ تو انداز تو بدلتے رہیں گے. کل شام کچھ تھا آج کچھ ہے, کوفہ کل کچھ تھا آج کچھ ہے. حسینیت کی فکر ایک رہے گی قیامت, یہ کیا علامہ اقبال نے کہا. بالکل. تو اس لحاظ سے امام حسین کا میسج جو ہے اس کو کسی شہر میں, کسی شہر کی تحریک یا فکر اس میں محدود نہیں کر سکتے ہم. اس کو اوپر سوچنا چاہیے کل کائنات کے لیے, اور ذہن کو کھلا حریت پسند کر کے پھر حسینیت کو سمجھے, فوراً سمجھ میں تاریخ میں الجھ جائے گا. تاریخ میں کیا لکھا ہے وہ دیوانہ ہو جائے گا, اس کے سمجھ میں نہیں آئے گا کیا معاملہ ہے. اس پیغام کو عام فہم کرنا ضروری ہے کہ یہ امام حسین کی شخصیت پوری دنیا, پوری کائنات کے لیے کتنی اہم ہے. ہر ملک کے لیے, ہر مذہب کے لیے ہم کے سب سے بڑے پیغامبر اس وقت بالکل فکر حسین اگر سامنے ہے بالکل کہ بھائی دوسرے کو نہیں مارنا ہے. فکر کو قائم رکھنے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ اپنے ہی کو گلے یا قربانی دے دو اور کٹا لو. بالکل. اور فکر کو زندہ رکھو. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام, کیونکہ ظاہر سی بات ہے معصومین کو سارے علم ہیں, کائنات کے تمام پردے ان کے سامنے ہٹے ہوئے ہیں. بالکل. خواتین بھی ہیں, معصوم بچے بھی ہیں. وہ مصلحت پسندی, وہ کیا حکمت عملی تھی جو میدان کربلا میں یہ جنگ ہوئی اور اس طرح ایک خاندان پورا موجود ہونا, مظلومیت کی ایک آخری حد. کیا دنیا کو یہ میسج پہنچنا تھا کہ اگر کوئی ظلم پہ آئے تو وہ کہاں تک جا سکتا ہے, یا کیا باتیں ذہن میں تھیں امام حسین؟ دیکھیں فوجی تو وہ جو فوج تھی یزید کی, تو وہ سارے سپاہی امام حسین جب ان سے کہہ رہے تھے کہ تم میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو اور میرا گلا کاٹنے آئے ہو, مجھ پہ حملہ کرے, تو امام حسین تھوڑی لڑنا چاہ رہے ہیں. وہ تو لشکر لڑا حسین سے, حسین نے دفاع کیا, پھر قربانی دے دی. حسین نے خود تھوڑی حملہ کیا. عمر سعد نے پہلا تیر پھینک کر یہ کہا کہ میں یہ پیغام ہے کہ پہل نہیں کرتے, اسلام پہل نہیں کرتا. تو انہوں نے پہل کی. اب یہ بہادر لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے جواب دیا, تیروں کا مقابلہ کیا, نیزوں کا دفاع کیا, مقابلہ کیا, پھر قربانیاں دے دی. اس لیے کہ انہیں قربانیاں دینی تھی, طے شدہ بات تھی. تو یہ حکمت امام حسین کی یہ تھی کہ آپ فرماتے تھے بھئی کیوں یہ کر رہے ہو, تو کہتے تھے ہم تنخواہ دار ہیں, ہم نے پیسے حاکم سے لیے ہیں اس کام کے, تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو وہاں دولت کے انبار بانٹ دیے گئے تھے. تو حسین کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ تنخواہ دار تھوڑی تھے, اسی لیے رسول اللہ نے اپنی فوج کی تنخواہ نہیں باندھی تھی.
صحیح. کہیں کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ بدر سے لے کر حنین تک جو لڑائیاں ہوئیں تو کوئی فوج پیغمبر نے بنائی تھی. وہی سارے اسلامی اعلان ہو جاتا تھا چلو چلو سب لوگ چلو. اس کے بعد مال غنیمت ہوتا تھا وہ تقسیم ہو جاتا تھا. تنخواہ نہیں بیٹھ کے ہر مہینے دی جاتی تھی. تو یزید نے تو وہ فوج بنائی کہ تنخواہوں سے پالا اور پھر ان کو پیٹ تھے تو ان کو یہ کام کرنا تھا. تو جب پیسہ اس بات کا ملا تو انہیں یہ کیا دیکھنا کہ 6 مہینے کا بچہ یا خواتین, انہیں تو پیسہ ملا, انہیں تو بس کام کرنا ہے, خوشنودی حاکم کی کرنا, بس وہ کر رہے تھے بغیر ذہن کے. اور حسین کو اللہ کی خوشنودی کرنا, وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ پیغمبر کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ اپنے حاکم کو دیکھ رہے تھے, اس کے وفادار بنے ہوئے تھے. حسین اپنے اللہ کے وفادار تھے, اس لیے کہ توحید کے معنی وفا ہیں. بے شک بالکل, توحید کی وفاداری تھی, پیغمبر کی وفاداری تھی. حسین نے اپنا کام کیا, انہوں نے اپنا کام کیا, وہ ذلیل و رسوا ہوئے, حسین عزت دار بن گئے. بالکل. آج کوئی بھی حسین کے قاتلوں کا نام احترام سے نہیں لیتا, بالکل, اور نہ ان کا نام کوئی رکھتا ہے اپنے بچوں کا. بالکل, لوگ فخر محسوس کرتے ہیں حسین, عباس, علی, علی اکبر, قاسم, یہ نام رکھنا, یہ نسبتیں کہ ہمارا بچہ بھی کامیاب نکلے. بالکل, اور اس میں روحانیت آئے, ان ہستیوں کے باکردار. تو کربلا والوں پہ نام رکھے جاتے ہیں, لشکر یزید پہ نام نہیں رکھتے. کون رکھتا ہے سنان نام؟ بالکل. کون شمر اپنا نام رکھتا ہے؟ بالکل. کون اپنا نام خولی رکھتا ہے؟ بالکل. یہ وہ کردار ہیں کہ جو شیطانی کردار قیامت تک رہیں گے. ٹھیک ہے, ازل سے تھے. بالکل. فرعون اور نمرود کی شکل میں, کربلا میں شکل میں آ گئے. بالکل بالکل, اور کوئی ان کی نقل کرے بالکل تو پھر ان کی فکر رکھے ہوئے. اور امام نے تو اتمام حجت کر دیا, اتمام حجت کر دیا. اور کربلا کا یہ واقعہ بھی ہوا. بہت ساری گفتگو علامہ صاحب آپ سے کرنا چاہ رہے تھے, لیکن موضوع یقیناً اتنا وسیع موضوع ہے. یہ حسینیت کا موضوع میرا خیال ہے کہ کتنی بھی نشست ہو جائیں یہ ختم نہیں ہو سکتا. ہر پہلو, بالکل. لیکن چلتے چلتے میں چاہوں گی کہ کوئی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے موجودہ دور, موجودہ نسل, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے کوئی آپ پیغام دیں. دیکھیے سب سے مشہور جو کہ بچے کو یاد ہے, امام حسین کا قول, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. بے شک. تو کیا یہ پیغام شاندار نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں دنیا میں, بالکل, لیکن عزت کی زندگی گزاریں. صحیح. تو اگر ذلت کی, یعنی ایک انسان کی فکر یہ ہے کہ اتنی دولت غلط ذرائع سے حاصل کر لو تو بڑے بنگلے اور بڑی گاڑی میں گھومو تو عزت دار ہو گئے. صحیح. لیکن بعد میں جب وہی مجرم قرار پا کے اور انہیں محکمے گرفتار کرتے ہیں تو وہ کروڑوں روپے ان کی عزت کو نہیں بچا سکتے. بے شک. وہ ان کا کروڑوں روپے کا بنگلہ اور کروڑوں روپے کی گاڑی ان کی عزت کو نہیں بچا سکتی. صحیح. تو غربت میں آپ زندگی گزار دیجئے, قناعت پسند بن جائیں. کیا دولت مند بننا ضروری ہے؟ صحیح. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو اس میں ذلت ہے. ذلت سے دولت نہ کمائیے, عزت سے کمائیے تھوڑی سی. دیکھیے عزت سے مریں گے آپ. تو بھائی یہ تو ذلت کی موت ہو رہی ہے کہ اگر پھانسی ہوئی بھی تو زندگی بھی ذلت کی گزری اور موت بھی ذلت کی گزری. اور مجرم قرار پایا اور نسلوں میں جائے گا پیغام کے ان کے خاندان کا بزرگ جو تھا اس کو پکڑا گیا تھا اور وہ دولت کے نشے میں چور تھا اور وہ ذلیل ہوا تھا. صحیح. امام حسین نے کہا عزت کی زندگی, قناعت پسندی, اولاد فخر کرے گی تمہارے اوپر کہ علم پہ تم نے راج کیا. صحیح. تم پروفیسر تھے, دانشور تھے, تم عالم تھے, تم فاضل تھے. بچوں کو اس سے فکر ملی. صحیح. اور بچوں میں بھی وہ بات نہیں آئی کہ ہم غلط ذرائع سے, جو کہ غلط ذرائع پھیلے ہوئے جنہیں غلط ذرائع آج کا قانون کہہ رہا ہے, اس کے ذریعے سے دولت نہ کمائی جائے. یہی ہے ذلت کی زندگی اور عزت کی موت. بالکل. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا ہمارے ساتھ اس طرح پروگرام میں شامل ہونا ہمارے لیے باعث فخر ہے, اور آپ کی شخصیت اور آپ سے گفتگو کے ساتھ بہت سارا علم لے کے یقیناً ہم یہاں سے اٹھیں گے. بہت اچھے سوال کیا آپ نے, اور ظاہر ہے کہ ایسے سوال تھے کہ انہیں اس کی بھی کافی شاخیں نکل رہی ہیں, لیکن آپ نے اس کو تلخیص کر کے اچھے سوال بنا لیے. اس لیے پروگرام آپ نے بہت اچھا ریکارڈ کر لیا اور بہت سی چیزیں آ گئی. ہم بھی آپ
بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت اعزاز ہے میرے لیے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب. بات بہت درست ہے کہ ضمیر زندہ ہونے چاہیے, اور جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. آج ہم نے خصوصی طور پہ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ایک اپنے کنٹریبیوشن, اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں امام عالی مقام کے حضور, اور ان ایام میں کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے, کچھ علم کے موتی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ایک عالم ہمارے ساتھ موجود تھے. میں تو ایک بہت ہی کم علم شخصیت ہوں, اور چاہا میں نے یہی کوشش بھی یہی تھی. کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے, اور آخر میں صرف یہی کہوں گی کربلا کے حوالے سے, امام حسین کے حوالے سے, کہ اے ارض کربلا تو اس احسان کو نہ بھول, اے ارض کربلا تو اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی, اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی, سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی, آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر, لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. حنا نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.